بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی شناخت آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے پراسرار لوگ جو اچانک ہی کسی نامعلوم جگہ سے آتے ہیں اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ پراسرار لوگوں میں ایک شخص دی مین فرام ٹوریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 1954 کی بات ہے جب ایک شخص جاپان کے شہر ٹوکیو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ وہ شخص فرینچ لینگویج بول رہا تھا اور اسے جاپانی لینگویج پراپر بولنی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں سیکیورٹی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ اور لینگویجز بھی آتی تھیں۔ بہرحال اس کی فرینچ لینگویج سیکیورٹی کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل تھا، اور ایئرپورٹ کے سیکیورٹی حکام اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ شخص کون ہے اور اس کا تعلق کس شہر سے ہے، اور یہاں جاپان میں وہ کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ جب کوئی تصدیق نہ ہو سکی تو سیکیورٹی حکام نے اسے ایک میپ دیا اور اسے اپنے ملک کی شناخت کرنے کو کہا۔ تو اس شخص نے فرانس اور اسپین کے بارڈر پر انڈورا نامی ملک پر انگلی رکھی اور کہا کہ میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن وہ شخص اسے ٹوریٹ کے نام سے شناخت کر رہا تھا، اور وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا۔ اس کا ملک فرانس اور اسپین کے بارڈر پر موجود ہے اور اس کے ملک کا نام ٹوریٹ ہے، جبکہ وہاں کی سیکیورٹی کو ٹوریٹ ملک کے نام سے بالکل ناواقف تھے، بلکہ ان کے لیے یہ نام بالکل ہی نیا تھا۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ اس نام کا ایک چھوٹا سا شہر آج سے تقریباً 1000 سال پہلے موجود تھا۔ دوسری جانب وہ شخص بضد تھا کہ اس کے شہر کا نام ٹوریٹ ہے، لیکن آپ کے میپ میں ٹوریٹ کا نام موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کی اسی باتوں نے تمام سیکیورٹی کو ایک دم چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس شخص کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس مختلف ممالک کی کرنسی موجود تھی، جبکہ اس کے پاسپورٹ پر بھی مختلف ممالک کے ویزا موجود تھے، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ شخص بہت سے ممالک کا سفر کر چکا ہے۔ اس کا پاسپورٹ بھی ٹوریٹ نامی ملک سے ایشو ہوا تھا، جو کہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ڈاکومنٹس بھی مکمل تھے، جس کی وجہ سے اسے اریسٹ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہ تھی۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب کیس تھا جس نے جاپان سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالآخر الجھن میں شکار سیکیورٹی نے اس شخص کو ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور امیگریشن کے لیے 2 افراد کو اس پر کڑی نگرانی کرنے کے لیے کہا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شخص اتنی کڑی نگرانی کے باوجود بھی اس کمرے سے اپنے تمام ڈاکومنٹ سمیت غائب ہو گیا۔ حالانکہ اس کمرے میں جہاں اسے رکھا گیا تھا کسی قسم کی کوئی بالکنی بھی نہیں تھی، اور باہر جانے کا صرف ایک ہی رستہ تھا جس پر پولیس موجود تھی۔ یہ پراسرار شخص آج تک جاپان کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ وہاں کی انٹیلیجنس نے بھی بہت کوشش کی، لیکن اس شخص کا کہیں سے کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ اس شخص کی اچانک آمد اور پھر اچانک غائب ہو جانا آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی کچھ پراسرار واقعات میں ایک اور تاریخ انسانی کا حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعہ بھی ہے، جسے کچھ لوگ پیرالل یونیورس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے ماورائے مخلوقی کارستانی بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب انگلینڈ پر کنگ اسٹیفن حکومت کرتا تھا۔ یہ واقعہ انگلستان کے ایک قدیم گاؤں وولپٹ کا ہے۔ دراصل وولپٹ کے ارد گرد خونخوار بھیڑیوں کا راج تھا، جس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ بھیڑیے روزانہ کبھی کسی جانور کو اٹھا کر لے جاتے تو کبھی کسی انسان کو نقصان پہنچاتے۔ ان بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے یہ تدبیر نکالی کہ گاؤں کے ارد گرد جنگل کے درمیان بڑے بڑے کھڈے کھود دیے تھے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام وولف پٹ یعنی بھیڑیوں کے گھروں والا گاؤں پڑ گیا، جو آگے چل کر وولپٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ موسم گرما میں جب وہاں کے رہائشی فصلوں کی کٹائی میں مصروف تھے، تبھی وہاں کام کرنے والے ایک کسان کو 2 بچے آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بچے ایک ایسی جگہ سے آ رہے تھے جہاں وہ بھیڑیے رہتے تھے۔ ان خوفناک بھیڑیوں سے بچنے کی وجہ سے اس طرف کوئی شخص آتا جاتا نہیں تھا۔ کسان نے جب ان بچوں کو دیکھا تو وہ انہیں بچانے کی غرض سے ان کی طرف بھاگا،
لیکن جیسے ہی وہ ان بچوں کے نزدیک پہنچا اس کے پیروں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ گہرے سبز رنگ کے تھے اور انہوں نے عجیب طرح کے لباس پہن رکھے تھے۔ اس کسان نے اپنی زندگی میں کبھی آج تک ایسے بچے اور اس طرح کے لباس نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا اور جا کر تمام گاؤں والوں کو بتا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی تمام گاؤں کے افراد ان بچوں کو دیکھنے پہنچ گئے۔ ان بچوں نے جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ دیکھے تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ گاؤں والوں نے جب ان بچوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ایسی زبان میں جواب دیتے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان بچوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ بالآخر وہاں کے مقامی لوگوں نے ان بچوں کو وہاں کے نواب کے گھر پہنچا دیا، جہاں انہیں انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے گئے، لیکن ان بچوں نے ان میں سے کسی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ البتہ جب اگلے ہی دن ان بچوں کا سامنا محل میں رکھی گئی لوبیا کی پھلیوں سے ہوا تو وہ دونوں بہت ہی شوق سے اسے کھانے لگے۔ وہاں کے نواب نے ان بچوں کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ دونوں بچے اب نواب کی زیر نگرانی آ گئے۔ ان دونوں بچوں میں جو لڑکا تھا وہ عمر میں لڑکی سے چھوٹا تھا۔ وہ یہاں کے ماحول میں سروائیو نہیں کر سکا اور کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو کر اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن لڑکی جو کہ عمر میں تھوڑی بڑی تھی وہ اس ماحول میں بہت جلد ایڈجسٹ ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں وہ وہاں کی مقامی زبان سمجھنے اور تھوڑی بہت بولنے بھی لگ گئی۔ تب اس لڑکی نے بتایا کہ وہ دونوں ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں سورج کی روشنی بہت ہی کم آتی ہے اور وہاں ہمیشہ دھند سی چھائی رہتی ہے اور وہاں کے رہنے والے تمام ہی لوگ گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے مزید بتایا کہ ایک دن جب وہ دونوں بہن بھائی اپنے والد کے ساتھ مویشی چرانے گئے تھے تب اچانک انہیں ایک غار نظر آیا جس کے دہانے سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں بچے گھنٹی کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ولپٹ گاؤں میں جا پہنچے۔ اس لڑکی نے ہری سبزیوں کی جگہ وہاں کی مقامی غذائیں کھانا بھی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھی آہستہ آہستہ عام لڑکیوں کی طرح ہونے لگا تھا۔ ابتدا میں اس نے رچرڈ ڈی کلون نامی شخص کے گھر پر بطور ملازمہ کام کیا، پھر اس نے قریبی قصبے میں رہنے والے رچرڈ بیری نامی شخص سے شادی کر لی۔ دوستوں، بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ بچے کسی اور سیارے سے آئے تھے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یہیں زمین پر کسی نامعلوم وادی سے آئے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب حقیقت بھی آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔